بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مریم نواز کے انٹرویو کا اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو شاعر یا شاعرہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا۔ یعنی شاعر درد دینے والے سے کہہ رہا ہے کہ میرا علاج بھی اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ درد آپ نے دیا ہے۔ تو آئینی طور پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی منتخب حکومت کو گھر بھیجے، ہاں وہ دھاندلی سے کیوں نہ وجود میں آئی ہو، لیکن یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ کئی منتخب حکومتوں کو محض ایک شخص کے فیصلے سے یا ایک شخص نے گھر بھیج دیا۔ اب چونکہ خان صاحب کی حکومت پر اپوزیشن کا الزام یہ ہے، بنیادی طور پر اس الزام کو دیکھا جائے کہ اپوزیشن کہتی کیا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ خان صاحب عوام کے بھرپور مینڈیٹ سے نہیں آئے، انہوں نے ووٹ لیے ہوں گے، لاکھوں ووٹ لیے ہوں گے، لیکن جو مسند اقتدار ہے اس پر انہیں لانے کے لیے دھاندلی کی گئی۔ تو جو قوتیں ان کو اقتدار میں لا سکتی ہیں، اگر انہیں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انہیں واپس گھر بھیج دیں، تو یہ مطالبہ غیر جمہوری تو ہو سکتا ہے، غیر آئینی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آؤٹ رائٹ غلط نہیں کہا جا سکتا۔ تو لاجیکل طور پر اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری انہی پر ڈالی گئی ہے جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اپوزیشن کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرنے والوں سے کیا لگے گا، اب سے ٹھیک ہے۔ فوج کی جانب سے مثبت ایکشن کے بعد اب اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی مثبت جواب دیں گے۔ آئی جی سندھ کے مبینہ گواہ کی فوجی انکوائری کے بعد ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن بھی فوج کے حوالے سے اپنے نیریٹو پر نظر ثانی کرے گی، لیکن میاں صاحب کا ٹویٹ آڑے آ گیا۔ اب پھر سے گاڑی پٹڑی پر چڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ مریم نواز نے کل پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے 1-to-1 ملاقات کی تھی اور اس حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے کہ یہ ملاقات شاید گلگت بلتستان کے الیکشن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ مریم نواز نے بلاول بھٹو سے ملاقات میں آج کے اس انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں طے کی ہوگی کہ پی ڈی ایم کا اگلا بیانیہ کیا ہوگا۔ تو آج وہ بیانیہ سامنے آ گیا ہے۔ اپوزیشن نے اب فوج کے سامنے مذاکرات کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس سے بات چیت کے راستے کھل سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے میں نرمی آ سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ نواز شریف کے اس بیانیے کی جیت ہوئی ہے اور نواز شریف کا براہ راست عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانا اس سے لگتا یوں ہے کہ خاصا دباؤ محسوس کیا جا رہا تھا، لیکن اس تنقید کا اصل مقصد جو تھا وہ فوج کو حکومت کی پشت پناہی سے ہٹانا تھا، جسے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو لانے والے تو اب وہ جو خان صاحب کو لانے والے جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی اس الزام کا بار برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کل تک جو اپوزیشن کو ذرا سی بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کم از کم آج اس بات پر آمادہ ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائیں، تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک زبردست بات ہے۔ اس سے پہلے بھی سابق وزیر نواز شریف کو لندن میں ڈائیلاگ کے پیغام بھیجے گئے تھے جو نواز شریف نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیے تھے، بھی کریں گے۔ لیکن کوئٹہ کے جلسے کے بعد آج سابق وزیر نواز شریف نے سوات میں بھی جلسے سے خطاب کیا۔ آئی جی سندھ کے مبینہ گواہ کی فوجی انکوائری رپورٹ اور مریم نواز کی طرف سے فوج سے مذاکرات پر آمادگی کا بیانیہ منظر عام پر آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نواز شریف اب ہتھ ہولہ رکھیں گے اور سوات کے جلسے میں نواز شریف کسی کا براہ راست نام لینے سے گریز کریں گے۔ تو جے یو آئی فے کے سابقہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات حافظ حسین احمد جو 2 روز قبل ہی سابقہ ہوئے ہیں وہ نواز شریف سے خاصے ناراض ہیں، کیونکہ نواز شریف پر تنقید کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو حافظ حسین صاحب نے آج ایک زبردست ٹویٹ کیا اور یہ لکھا کہ نواز شریف کی ڈیل ہو چکی ہے، اب نواز شریف کوئٹہ کے جلسے کی طرح کسی کا نام لے کر دکھائے، وہ نام قطر نہیں لیں گے، لیکن نواز شریف نے حافظ حسین سمیت تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے فوج سے مذاکرات کی بات کر کے ڈیل کر لی ہے یا پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا ہاتھ بالکل نرم رکھیں گے، لیکن میاں صاحب وہی سے شروع ہوئے
جہاں سے انہوں نے کوئٹہ میں اپنی تقریر کا اختتام کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جواب دیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں کیوں پھینکا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف ہمارا نام کیوں لیتا ہے۔ تو بھائیوں، میرے دوستوں، سماج کے جانشینوں، آپ بھی مجھے بتا دیجیے کہ میں کس کا نام لوں۔ میں چند آدمیوں کی لاقانونیت اور آئین شکنیوں کا الزام پوری فوج کو نہیں دے سکتا۔ کیوں دوں میں؟ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض، آپ نے حضور اپنی مرضی کی بی آئی ٹی تو بنوا لی، مرضی کے فیصلے بھی آپ نے حاصل کر لیے، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹوا بھی دیا۔ مجھے شہباز شریف، مریم نواز اور میرے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا۔ میڈیا کے ذریعے ہماری کردار کشی اب بھی جاری ہے۔ اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو چلے، کوئی بات نہیں تھی، مگر پورے ملک کے عوام کو غربت، بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری کے اندھیروں میں دھکیلنے کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا پڑے گا، دینا ہوگا۔ چلو، میرا تو جرم تھا کہ میں آپ کی، پاکستان کے عوام کی حق حکمرانی کی بات کرتا تھا، آئین کی بات کرتا تھا، جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتا تھا، اپنی حدود کے اندر رہنے کے لیے کہتا تھا۔ لیکن عوام کا کیا قصور تھا بھائی؟ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ سے روزگار کیوں چھین لیا گیا؟ تو سابق وزیر اعظم نے آج پھر ڈیل کے تاثر کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ عسکری قیادت سے اپنے سوالات کا سلسلہ اب بھی جاری رکھا ہوا۔ مریم نواز کے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے بعد سے بعض حلقے یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی معاملات سے الگ ہونے کا پہلے مطالبہ کیا، اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجو۔ تو دوسرے الفاظ میں مسلم لیگ نون بیانیے سے پھر گئی ہے، مگر نہ نواز شریف کی تقریر سے ایسا لگا، نہ مریم نواز کی تقریر سے ہی ایسا لگا جو آج سماعت میں یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کو لانے والے پیچھے ہٹ جائیں، حکومت 24 گھنٹے میں گر جائے گی۔ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کرو اور عوام کو ان کا مینڈیٹ دو۔ اور دیکھو، میں اداروں کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میرے سماج کے بھائیوں، ہم اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتے، اداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ یہ گفتگو سننے کے بعد کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پلاٹ پر قبضہ نہیں چھڑا سکتے وہ کشمیر پر قبضہ چھڑانے کے دعوے کرتے پھرے۔ وزیر اعظم صاحب کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ نہیں چھڑا سکے اور اس کے لیے انہوں نے کئی پولیس افسران کو تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ حکومت کی مینجمنٹ کا، گورننس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی بہنوئی کا پلاٹ اتنا اہم ہے کہ عمر شیخ کو سی سی پی او لگانا پڑا۔ اگر ملک کا وزیر اعظم بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے تو پھر باقی کی جو عوام ہے اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، یعنی سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ تو وزیر اعظم یہ مان رہے ہیں کہ پولیس افسران کے تبدیل کرنے کی وجہ ان کے بہنوئی کے پلاٹ سے قبضہ چھڑانا ہے اور اب وہ مطمئن ہے کہ پلاٹ کا قبضہ چھڑا لیا گیا، تو باقی قوم جائے بھاڑ میں۔ لاہور پولیس کے افسران جو بار بار سی سی پی او کی شکایت کرتے رہے ہیں کہ سی سی پی او صاحب کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو ان کا اعلیٰ افسر یعنی وزیر اعظم کے لیے قبضے چھڑاتا پھر رہا ہے
اور پولیس افسران کی بے عزتی کرتا پھر رہا ہے. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سی سی پی او صاحب اس پولیس کو جو خاص صاحب کے بینوئی کا ایک طویل عرصے قبضہ نہیں چھڑا سکی تو پھر اس پولیس کی عزت کرنا تو بنتی ہے. اب خاص صاحب دوسرے لفظوں میں اپنی قابلیت بھی بیان کر رہے ہیں اور حکومت کی جو گرپ ہے معاملات کے اوپر وہ بھی بیان کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی ایبلٹی بیان کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ماشاءاللہ سوا دو سال سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ بھی سوا دو سال سے پنجاب میں قبضہ نہیں چھڑا سکے. اور یہی بات جب کوئی دوسرا کرتا ہے کہ ایسا وزیر اعلیٰ کہاں سے ڈھونڈا ہے, تو خاص صاحب کہتے ہیں جی وہ وسیم اکرم پلس ہے اور وہ بڑے زبردست آدمی ہے, وہ ایماندار آدمی ہے. تو یہ ایمانداری اور زبردست ہونا الگ بات ہے, لیکن حکومتی معاملات کو چلانا وہ دوسری بات ہے. یہ خود خان صاحب نے اپنے اس بیان میں ثابت کر دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ پلاٹ وزیر اعظم صاحب کے بینوئی کا تھا اور قبضہ گروپوں سے قبضہ اٹھانے کے لیے پولیس افسران کو بدلا جاتا رہا. اب میں نہیں کہتا یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کوئی کیس ہے, لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوورال جو گورننس ہے وہ کیا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, ان کی جو پنجاب میں گرفت ہے اس کا بھی کچا چٹا کھل گیا ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, خود وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. تو میرا جو آخری پوائنٹ ہے اس پوری گفتگو سننے کے بعد وہ یہ کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے پولیس میں اصلاحات کی ہوتی, جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ, اور جو خود خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو پولیس میں اصلاحات کریں گے, تو اگر آج خان صاحب نے جو باتیں کی تھی ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا ہوتا تو آج نہ صرف ان کے بینوئی کا قبضہ واگزار ہوتا بلکہ بہت سے لوگوں کے قبضے, یہاں تو آدھا پاکستان ایسا ہے جن کے گھروں پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, تو ہر شخص کا بینوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈا پور نے اپوزیشن کی رہنما مریم نواز کے بارے میں کل پرسوں جلسے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو جنہیں اخلاقی اعتبار سے لوگ اچھا نہیں سمجھتے, تو اس پہ بات ہو رہی تھی. تو آج ڈاکٹر فردوس عاشق اوار بھی کود پڑی بیچ میں اور انہوں نے بھی اس پہ لب کشائی کی. تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوار صاحبہ نے کیا فرمایا. امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ کی چناؤ پہ مجھے تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے میں ان کے ساتھ ہوں. قوم کے پائی وہ کسی کی ذات پہ خرچ نہیں ہونی چاہیے. قوم کا پیسہ لوٹ کے کسی نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا, ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا, تو پھر وہ حقیقتیں آشکار ہوں آپ کے. دیکھیں بڑی ہی معذرت کے ساتھ, اگر ڈینٹنگ پینٹنگ سے کوئی حسین ہو سکتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کو بھی خود پر 4 پیسے لگا لینے چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ پر تو خود ان کی اپنی جماعت نے کرپشن کے الزام لگا کر انہیں وزارت سے فارغ کیا تھا. تو لوٹی ہوئی رقم سے اگر کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے تو پھر انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. وہ ہماری بڑی اچھی, ان سے یاد اللہ ہے, اچھی دوست ہے. جتنی وہ خوبصورت ہے, اللہ نے جتنی اچھی صورت انہیں دی ہے, اس میں تھوڑا بہت وہ بھی انہینس کر لے. اگر حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے جلسہ گاہ بھری جا سکتی تو پھر میرا نظریہ تو یہ کہ جلسہ گاہوں میں سیاستدان نہیں ایکٹر بلائے جاتے, ماڈل بلائے جاتے, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی زیادتی ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ اس کی مرضی ہے, وہ خالق و مالک ہے. ڈاکٹر صاحب جس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کہہ رہی ہے وہ بھی ہر کسی کی نہیں ہو سکتی. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے علی امین گنڈا پور کے بیان کی مذمت کرنا چاہیے, کیونکہ تمام خواتین ڈینٹنگ پینٹنگ کرتی ہے. کوئی اسے میک اپ کہتا ہے, کوئی اسے سجنا سورنا کہتا ہے. تو کسی خاتون کو ویسے بھی میک اپ زدہ ہونے کا دعویٰ کا تانا مارنا یا ڈینٹنگ پینٹنگ کا تانا دینا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. خواتین کو پورا حق ہے کہ وہ سجنے سورنے کے لیے جو بھی چاہتی ہے وہ کرے. تو ڈاکٹر صاحبہ کو بھی حق ہے, وہ مریم نواز کو بھی ہے. مگر جس پیرائے میں علی امین گنڈا پور نے یہ الفاظ استعمال کیے وہ میری نظر میں بہت بلو دا بیلٹ ہے. خواتین وہ خواہ کسی بھی فیملی سے ہو, ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے.
آگے بڑھتے ہیں، کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں اور کرنی پڑتی ہے. بہت سے لوگ مجھے کمپلین بھی کرتے ہیں کہ جی آپ بہت ان کے کلپ دکھاتے ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہیں. تو بات یہ کہ کچھ ایسی باتیں جو کہ میڈیا کے اندر ہوتی ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتی ہے، تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہمیں انہی کو چوز کرنا پڑتا ہے. اب یہ خبر آپ خود دیکھ لیں، کیا اس خبر میں ہمیں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. واچ دس. اچھا ایک خبر دیتا ہوں میں آپ کو. پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی اگلی منزل جو ہے وہ سعودی عرب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر ویزا ان کا مکمل ہو رہا ہے اور اس ایک صاحب ہیں وہاں جو ان کے بیٹے کے پارٹنر ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ شفٹ ہو جائیں گے سعودی عرب. تو سعودی عرب کے بارے میں اطلاع یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے معذرت کر لی ہے. اچھا، ان کو جواب دے دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کا وضع نہیں اٹھا سکتے. اس وقت ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کی درخواست پہ، اور پاکستان اس میں فریق تھا، ہم پاکستان سے تعلقات آپ کی قیمت پر نہیں بگاڑ سکتے. یہ سعودی قیادت کی طرف سے میسج آیا ہے. ہم نے ریاست کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے. اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جناب اس طرح کی افواہیں پھیلانا چھوڑ دیں. ہم اور پھر پاکستان کو بھی کنوے کر دیا، پاکستانی اتھارٹیز کو بھی انہوں نے کنوے کر دیا کہ اس طرح کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم اپنے ہاں کو جگہ دیں گے. اس وقت یہ ہے خبر جناب. تو بتائیں. نہیں مطلب ان کو جب کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، معاف کرنا. وہ جڑا اپنا نہیں ہویا ہو رہا کسی کا کی ہونا. آپ پہ میں رجی پجی، آپ پہ میں ناتی توتی، یعنی اردو میں کہتے ہیں چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی. اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف سعودی عرب منتقل ہو جائیں گے اور خبر یہ ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ سعودی عرب نہیں ماننا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی، بلکہ صابر شاکری کہے کہ میں چاند پہ جا رہا ہوں، اور دوسری خبر یہ کہ چاند کے مکینوں نے صابر شاکر کو منع کر دیا کہ مت آئے، ورنہ صابر شاکر چاند پہ پہنچ جاتے. تو جس طرح کی بہکی باتیں میرے دوست کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہی ہوا کہ ہوروں والے ٹیکے کہیں عام تو نہیں ہو گئے، یا پھر بنک کی سرکاری سطح پر کاش شروع ہو گئی ہو، یا کچھ لوگ اس کا ٹیسٹ بھی کر رہے ہوں. تو جس کی وجہ سے ایسی مضحکہ خیز باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اس طرح کی کئی غلط فہمیاں بہت سے دوستوں نے پال رہی ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ ہوتے تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی کہ تبدیلی آ چکی ہوتی، ملک میں ڈالروں کا سیلاب آ چکا ہوتا، معیشت 7ویں آسمان پر ہوتی، دودھ اور شہد کی نہریں بہری ہوتی. لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے. خان صاحب اللہ کے حکم سے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان غلط فہمیوں کا کیا علاج کیا جائے جو آج بھی جاری ہیں. وہ ایک بندہ روز دربار پہ جا کے دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. تو کسی نے پوچھا کہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے جواب دیا شادی تو ہوئی نہیں. تو جو لوگ شادی کے بغیر اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں کم از کم لوازمات تو پورے کر لینے چاہیے. اور آپ بات کرتے ہیں بہت ہی ابرہنما پی ٹی آئی کے علی محمد خان ندیم ملک کے شو میں بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ علی محمد خان کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، کیا سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں علی محمد خان کا جواب. If somebody has not done anything wrong, اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہاں پہ بڑے بڑے روڈ بنا دیں، بڑے اسپتال بنا دیں، افتتاح ہو جائیں، ابھی خان صاحب نے بڑے افتتاح بھی کیے ہیں ماشاءاللہ. وہ گئے ابھی رشقئی میں، مردان اور شیرہ میں ہمارا اکنامک زون خیبر پختونخوا کا بہت بڑا میگا پروجیکٹ وہ کرنے جا رہے تھے اور کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ کورونا کی وجہ ہو سکتا ہے وہ جلسہ نہ ہو. اللہ کرے شروع ہو جائے رشقئی والا، کیونکہ سی پیک کا ایک سر میری بات سن لیں، یہ بہت بڑا. لیکن لوگوں نے اس چیز پہ ہمیں اتنا جج نہیں کرنا. اس چیز پہ جج کرنا ہے کہ یہ جو دو جماعتوں نے باریاں لگائی تھی پاکستان کے خزانے کو اس جگہ پہنچانا کہ اس کے بعد سے پاکستان کبھی اٹھ نہ سکے، کتنا پیسہ نکالا. آپ چور ڈاکو تب کہیں جب آپ ان کو سزائیں دلوائیں ٹرانسپیرنٹلی عدالتوں سے، شفافیت کے ساتھ. ندیم ملک صاحب میں عرض کروں، اگر تو ہم نے لوٹا ہوا پیسہ نکال لیا، جوانی نہیں ملی آپ کو، اور اگر تو ان لوگوں نے، دیکھیں سنیں،
اور ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی یہ حالت کی ہے، بہت سے لوگ سیاست میں خدمت کرنے نہیں آئے. لیاقت علی خان صاحب کا اور سردار عبدالرب نشتر صاحب کا زمانہ چلا گیا، اب کوئی معراج خالد نہیں آنے والا. تو یہ لوگ جو سیاستوں میں آ کے 15-20 سالوں میں اربوں پتی اور کروڑوں پتی سے کروڑوں پتی بنے ہیں، اگر تو یہ جیلوں میں سڑ گئے، ان کو سزائیں ہو گئیں، پیسہ دیکھیں. پھر میں بتاؤں اگلے 2 ٹرم بھی خان صاحب کے ہیں. باقی اگر ہم نے بڑے روڈ بنا لیے سارا، تو اس لیے خان صاحب کو اپنا آگے بالکل کلیئر ہے. آج میٹنگ میں کیا کہا خان صاحب نے؟ بریک لینی ہے. میکسیمم کیس اگر سے شروع ہوئے اور مگر تک جا پہنچے، لیکن نہ اگر کا سفر ختم ہو رہا ہے نہ مگر کا. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے کہ پتنگ میں ہی لوٹتا اگر خالہ کی چھت پر میں ہوتا. اگر خان صاحب نے کرپٹ افراد سے پیسہ نکال لیا، اگر خان صاحب نے کرپٹ افراد کو اندر کر دیا، اگر ہمیں 5 سال مل گئے، اگر ہم حکومت میں آ گئے، تو سارا زور اگر مگر پہ ہے یا مستقبل کے سیگوں پر ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، بس ہونے والا ہے. معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے، وہ نہ کر سکے. کرپشن ختم کرنے آئے تھے، تو اب اپنے ارد گرد سارے کرپٹ جمع کر لیے. اب یہ دعویٰ کہ ہم بھی سڑکیں اور پل بنا سکتے ہیں، تو یہ دعویٰ بھی لوگوں نے BRT کی صورت میں دیکھ لیا. تو خیالی باتیں، ہوائی منصوبے، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، جن پر کرپشن کے الزام لگائے تھے 2.5 سال میں ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو پہلے تو کرپشن ثابت کرے نا، تو پھر پیسہ برآمد ہوگا. الٹا اپنے دامن میں چینی کا سکینڈل بھی بھر لیا، ادویات سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل، گندم سکینڈل، جھوٹے مقدمات کا سکینڈل، پائلٹ سکینڈل، پتہ نہیں کیا کیا بھر لیا. تو کرپشن پکڑنے کے لیے ضروری یہ کہ پہلے خود پاک ہو. تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. ہاں صاحب نے چند روز قبل معیشت بہتر ہونے کے دعوے کیے تھے، تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن معیشت کا جو حال ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ملک کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جو کہ ایک اور نئے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے. اسے بد انتظامی کہیں یا نااہلی، بڑھتے ہوئے گردشی قرضوں اور غیر ملکی قرضوں کی اقساط اور سود کی ادائیگی نے ملک کو ایک معاشی کھائی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے. حکمران جماعت کی جانب سے بچت کے دعوے اور گردشی قرضوں میں کمی لانے کے تمام دعوے ناکام ہو چکے ہیں. گردشی قرضوں کا خاتمہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے. اگر اعداد و شمار کو دیکھیں، پاور سیکٹر کا قرضہ 2300 ارب روپے اور پیٹرولیم سیکٹر کا قرضہ 1600 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. ٹوٹل گردشی قرضہ اس وقت 3900 ارب ہے. ڈالر میں اس کی مالیت تقریباً 24 ارب ڈالر بنتی ہے. ٹیکسوں سے وصول ہونے والی رقم یعنی آمدن کا تخمینہ اس سال 3300 ارب روپے کے لگ بھگ لگایا گیا ہے. یہ بمشکل 20 ارب ڈالر بنتا ہے، اور سال کے اختتام پر بیرونی قرضوں کے واجب الادا اقساط اور سود کی ادائیگی 20 ارب ڈالر بنتی ہے. بینکوں میں اس وقت کل 19 ارب ڈالر ہے، جس میں سے سعودی عرب اور UAE کے 4 ارب ڈالر اور چائنا کے 3 ارب ڈالر ہے. 7 ارب ڈالر عوام کا ہے اور 5 ارب ڈالر حکومت کا ہے. تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ وہ اعداد و شمار ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہے، یعنی آن ریکارڈ ہے. ان اعداد و شمار کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 44 ارب ڈالر کی ادائیگی اور 20 ارب ڈالر کی آمدنی کے ساتھ ملک کیسے چلے گا. اقتصادی ماہرین کے مطابق حکومت نے گردشی قرضہ ختم کرنے کے جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے باؤنس بیک ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں. اب تو عالمی ادارے بھی حکومت سے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اب گردشی قرضے میں ماہانہ 40 سے 50 ارب روپے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ معیشت یعنی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور پاکستان بحران سے نکل گیا ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہے وہ ان کے اس دعوے کی مکمل نفی کر رہے ہیں. معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے
ملک کی اس وقت کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑی دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے. تو معاشی صورتحال کا جو اس وقت میں نے نقشہ کھینچا ہے اس کی ایک وجہ ہے. اگر معاشی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کا اس وقت تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس وقت جو سیاسی کرائسس نظر آتا ہے, اپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑی دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے. اور وہ تھیوری یہ ہے کہ جو اپوزیشن کو تحریک چلانے کی آزادی ملی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہیں یہ نقطہ نظر تو نہیں کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا سیاسی بحران, بدترین معاشی بحران کے اثرات کے خطرات کو وقتی طور پر زائل کر سکتا ہے. یعنی اگر پولیٹیکل کرائسس ہوگا تو پھر اکنامک کرائسس پیچھے چلا جاتا ہے. یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کی سیاسی قیادت کسی جھانسے میں تو نہیں آ گئی. یعنی تحریک چلانے کی جو آزادی ملی ہوئی ہے یہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ کسی کا نام لینے پر یا کسی کے خلاف بات کرنے پر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہوتی تھی, لیکن اس وقت اپوزیشن کھول کر کھیل رہی ہے, اور اپوزیشن جتنا آگے بڑھ بڑھ کر کھیل رہی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہیں اس تحریک کے پیچھے خود بالادست قوتوں کا ذہن تو کار فرما نہیں, اور کیا بالادست قوتوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ خان صاحب نے جس قسم کے مالی معاشی بحران میں ملک کو پھنسا دیا ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا, اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اور بحران پیدا کیا جائے یا حکومت مخالف سیاسی قوتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے. جبکہ اپوزیشن کا بیانیہ اس بات کو رد کرتا ہے, اس کی نفی کرتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک محض سیاسی بحران کو دھندلانے کے لیے. جس قسم کا بیانیہ اس وقت اپوزیشن لے کر چل رہی ہے اسے بہت سے لوگ خطرناک سمجھتے ہیں, اور ماضی میں اس بیانیے کی کوئی روایت نہیں رہی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص کر عسکری قیادت کے نام لے کر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے بالکل خاموشی ہے, اس سے یہ نہیں لگتا کہ اپوزیشن معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے. بلکہ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ اپوزیشن یہ ریلائز کر چکی ہے, شاید یہ محسوس کر لیا ہے 11 بڑی سیاسی جماعتوں نے کہ بدترین معاشی بحران آنے والا ہے, اس سے نہ حکومت نمٹ سکتی ہے نہ بالادست قوتوں کے پاس کوئی آپشن رہ گیا. وہ جو خاص بار بار کہتے تھے نا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اب لگتا یوں ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا جو واقعی خاص صاحب کو لے کر آئے گی کہ وہ اس بحران سے کیسے نکل سکے. تو کہیں اور سے اب معاشی مدد ملنے کی بھی توقع نظر نہیں آتی. ہم نے جن دوست ملکوں سے مدد لینی تھی ان سے لے لی, IMF سے جو لینا تھا ان سے بھی پیسہ لے لیا. تو اب یہ جو معاملہ قرضوں کا بہت زیادہ قرضے بڑھ گئے ہیں جن میں گردشی قرضے بھی بہت زیادہ ہے, اور دوسرے جو ہم نے عالمی اداروں سے پیسے لیے ان کے قرضے, ان کے ساتھ ان کے سود کی ادائیگی یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں سوچا گیا ہو کہ موجودہ حکومت تو اس کرائسس سے نکل نہیں پائے گی, تو کوئی نیکسٹ گورنمنٹ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتی ہے. پچھلے 72 سال میں بجلی گیس کا گردشی قرضہ 1100 ارب تک گیا. تو جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے یہ گردشی قرضہ 1100 ارب تھا, اب یہ بڑھ کر 2300 ہو گیا ہے, اور پچھلے جو 1100 ارب روپے کا قرضہ تھا اس میں سبسڈی بھی شامل تھی. تو خان صاحب نے صرف 2 سال میں اس میں 1200 ارب کا اضافہ کر دیا ہے, اور اگلے مہینے یا بائی دی اینڈ آف دس ایئر یہ 1300 ارب روپے ہو جائے گا. تو لگتا ہے کہ پاور سیکٹر تو دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے, یا حکومت انہیں اس کا موقع دے رہی ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں جہاں حکومت خود اپنی گڈ مینجمنٹ سے, گڈ گورننس سے اس گردشی قرضے کو کم کر سکتی تھی وہ بھی کام نہیں کیے. یعنی اگر بجلی کی قیمت کم ہوتی, بجلی زیادہ استعمال ہوتی, یا لائن لاسز جو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ کم ہوتے, اب پہلے سے لائن لاسز 2% زیادہ ہے. ریکوری جو کبھی 92 سے 95% تھی وہ بھی کم ہو کر 88% رہ گئی ہے. تو یہ نااہلی اور بد انتظامی کی واضح مثال ہے. اس میں نہ سیاسی مخالفین کا کوئی عمل دخل ہے, نہ تجزیہ کاروں کا کوئی حصہ ہے. یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے جو نہیں کیے گئے, تو خاص اب اس کا ذمہ کسی اور پر ڈال نہیں سکتے. اب جو فیڈرل منسٹر توانائی کے عمر ایوب وہ یہ دعوے کرتے رہے کہ بجلی کا گردشی قرضہ ہم 1400 ارب پر 14 ارب مہینہ پر لے آئے تھے, یعنی اس سے پہلے 40-50 تھا اور وہ 14 ارب لے رہے, لیکن کورونا آیا اور کورونا نے وہ قرضہ بڑھا کر یعنی 40-41 ارب کر لیا. مگر یہ دعویٰ درست نہیں ہے. کبھی بھی گردشی قرضہ حکومت 40 ارب سے نیچے لے جا ہی نہیں سکی. خود حکومت کے ایک وزیر نے اس کے اوپر یعنی کھل کر بات کر دی.
طاہر صاحب، ایک دعویٰ کیا تھا حکومت نے اور خاص طور پر عمر ایوب صاحب نے جو کہ پاور منسٹری کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر 2020 تک جو گردشی قرضہ ہے وہ ہم صفر پہ لے آئیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر اب صرف ایک ماہ دور ہے اور ابھی بھی جو کوانٹم ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ جو ٹارگٹ تھا دسمبر 2020 کا وہ اچیو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، جو عمر ایوب صاحب نے دعویٰ کیا تھا اس کے پیچھے کئی عوامل ہوں گے، اس تفصیل میں ہم جا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلے سال بلکہ اس سال ہی کووڈ-19 نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا بشمول پاکستان کے. اگر تھوڑا بہت اعداد و شمار دیکھیں تو تقریباً 100 ارب روپے کا مزید خسارہ ہوا ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کووڈ-19 کی وجہ سے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 250 ارب ریکوریز میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ریکوریز میں تقریباً 104 ارب روپیہ مزید ہمیں خسارے کا سامنا ہوا کووڈ-19 کی وجہ سے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ماہانہ اور ہر 3 ماہ کے بعد کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. اگر روپے کی قیمت گرتی ہے یا تیل کی قیمت میں یا گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں نیپرا قانون کے تحت اس کو صارفین تک منتقل کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی روکا گیا. تقریباً 250 اور 350 ارب روپیہ مزید خسارے میں گیا. اس کی وجہ سے جو پچھلے جو مالی سال ہے اس میں سرکولر ڈیٹ میں تقریباً 538 ارب روپے کا اضافہ ہوا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اس رواں مالی سال میں جو پہلے 3 مہینے ہیں، جولائی، اگست اور ستمبر میں، یہ جو ابھی اعداد و شمار ہم نے دیکھے ہیں اس میں جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے، اور تقریباً 20% رفتار کم ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی آنورڈز رفتار کم ہوئی ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اب سرکولر ڈیٹ کا جو اوور آل نمبر ہے وہ 2400 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے اور سپٹمبر میں 50 ارب کے قریب جو ہے سرکولر ڈیٹ رہا ہے؟ اس وقت تقریباً 2300 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے. تقریباً آدھا پاور ہولڈنگ میں پارک ہوا ہوا ہے. اس کے جو 50% ہے وہ سی پی پی اے کی بیلنس شیٹ میں ہے، اس میں سے آدھا ہم آئی پی پیز کو دینا ہے اور مزید جو آدھا ہے وہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ان کو دینا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 1006. اب یہ صورتحال ہے. خان صاحب نے قرضوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ کیا. 2 سال میں حکومت نے 15,000 ارب روپے کے قرضے لیے اور بقول حکومت 9 ارب ڈالر قرض واپس کیے. اور یہ بھی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اب کوئی کرپشن نہیں ہوتی. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے کرپشن 0 لیول پہ چلی گئی ہے. منی لانڈرنگ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ منی لانڈرنگ کرنے والے سارے اندر ہیں. سب سے بڑے منی لانڈرر شہباز شریف تھے، ان کو بھی اندر کیا ہوا ہے. حمزہ شہباز بھی اندر ہے. تو بقول حکومت کے سارے منی لانڈرر اندر ہے. تو اب منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی. رشوت اور کک بیکس بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ حکومت نہیں رہی جو رشوت اور کک بیک لیتی تھی. سرکاری خزانے سے ایک پائی بھی خورد برد نہیں ہوتی. تو پھر یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ جو قرض لیے گئے وہ کہاں گئے؟ مہنگائی بڑھ گئی، قرضے بھی بڑھ گئے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ کورونا کی وجہ سے بجلی کا استعمال کم ہوا مگر پاور سیکٹر کو پیداواری صلاحیت کے مطابق ہی ادائیگیاں کی گئی. تو یہ 4 سے 5 ماہ کی بات ہے. باقی جو 7-8 ماہ بات ہے ان میں تو بجلی اسی طرح استعمال ہوئی. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو سابقہ حکومتیں تھی ان پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے مہنگے داموں بجلی خریدی، جبکہ پچھلے دنوں خود حکومت یہ دعوے کرتی رہی کہ انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ ریڈو کر لیا ہے اور پاور سیکٹر کے ساتھ بجلی کی جو خرید و فروخت ہے اس کے نئے سرے سے معاملہ طے پا رہے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا معاشی بحران منہ کھولے کھڑا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.